ہیلو، السلام علیکم. کیا حال ہے سب کا؟ کیسے ہیں سب لوگ؟ آج ہم بڑے امپورٹنٹ ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے. بڑا سمپل سا ٹاپک ہے لیکن بہت ہی یونیک اور بہت ہی امپورٹنٹ. خوش کیسے رہیں؟ دیکھیں، عام طور پر خوش رہنے کے بارے میں لوگوں کا جو تجزیہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم ہمیشہ جب ہم بینک بیلنس والے ہو جائیں گے یا ہمارے پاس اچھی سی گاڑی ہوگی یا ایک اپنا بڑا بنگلہ ہوگا تو ہم خوش رہنا شروع کر دیں گے. کسی حد تک یہ بات ٹھیک ہے کہ چیزیں، آسائشیں آپ کی زندگی کو ایک ایسے سیٹ اپ میں لے آتی ہیں جس سے آپ آبویسلی بیلنس لائف گزارنے لگتے ہیں، تو خوش رہنے لگتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہمارے پاس ضروریات زندگی کی ساری چیزیں ہیں. لیکن دوسرے طرف ایسا بھی ہے کہ آپ کی خوشی کا ایک لیول ہوتا ہے اور تمام لوگ اپنی سوچ کے مطابق اس لیول کو جانکاری میں رکھتے ہیں کہ ہاں یہ لیول ہے، اگر مجھے یہ چیز مل جائے تو میں خوش ہو جاؤں گا. اور تھوڑی عرصے میں جب وہ لیول اچیو کر لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ بے چینی پھر سے شروع ہو جاتی ہے کہ نہیں، مجھے اب اتنا لیول نہیں چاہیے، مجھے اور اس سے اور اونچا چاہیے. تو جب آپ وہ لیول اچیو کر لیتے ہیں پھر آپ دوبارہ اور ایک لیول کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں کہ نہیں، اب میرے پاس اور کچھ وادیاں ہوں سونے کی یا اور بہت سارا لائف سٹائل ہو. اور آہستہ آہستہ آپ وہ لیولز اچیو کرتے کرتے ان لیولز کے عادی ہوتے ہوتے اور پھر ان لیولز کا مزہ ختم ہونے لگتا ہے اور انسان پھر اور اچھے کی طرف بھاگتا ہے. دیکھیں، خوب سے خوب تر کی تلاش آپ کو پھر خوش نہیں رہنے دیتی. نہ صرف آپ اپنی زندگی میں بہت زیادہ مایوسی کی طرف جانے لگتے ہیں بلکہ آپ کو لگتا ہے کہ شاید ارد گرد رہنے والے لوگ زیادہ خوش ہیں، اور پھر بالکل پیک پر پہنچ کر آپ واپسی بالکل نیچے کا سوچتے ہیں کہ ہاں، شاید یہ جو بندہ ہے، کہنے کو تو یہ غریب ہے لیکن مجھے تو یہ زیادہ خوش لگ رہا ہے. اور آج میرے پاس سب کچھ ہے لیکن میں سلیپنگ پلز لے کر سوتا ہوں، یا پھر میرے پاس سب کچھ ہے اور میرے پاس اچھے وقت گزارنے والے دوست یا رشتے ناتے نہیں ہیں. میرے پاس چیزیں ہیں، نہ بولنے والی چیزیں، بات کرنے والی چیزیں، جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ آج گیجٹس ہوں گے اور ساری چیزیں ہوں گی تو سب کچھ ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہو پاتا. تو اور ایک ایسا بوڑھا انسان جس نے ساری زندگی خوشی حاصل کرنے میں گزار دی اور پھر بھی وہ خوش نہیں ہے، تو اس سارا وقت جو وہ خوشی کی تلاش میں آتا ڈھونڈتا رہا اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ موت کے تو قریب آ گیا لیکن خوشی کے قریب نہ آ سکا، کیونکہ اس نے خوشی کو منانے کی کوشش ہی نہیں کی. پتہ نہیں کون سی ایسی پیک اور لیول اس نے سیٹ کیا ہوا تھا کہ بس وہاں تک پہنچوں گا تو خوشی آئے گی، اور اس میں ساری زندگی لگ گئی. ایک میکسیمم زندگی کتنی ہے؟ 50 سال، 60 سال. تو اس میں وہ سارا کچھ اس کا ماضی بنتا رہا. پریزنٹ میں وہ ہمیشہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں بھاگتا رہا اور پیچھے اس کا ماضی جو ہے وہ اس کو برا ہوتے 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 وہ لیول وہ خوشی کا پا نہ سکا. لیکن خوشی جو ہے نا، انر پیس کا نام ہے کہ بس اب میں خوش ہوں. یہ میرے اندر کی جو آپ کی جو خوبصورتی ہے، آپ کے دل کا جو سکون ہے، تو وہ جو ہے وہ آپ کے لیے خوشی کا باعث ہے. وہ ہے خوش رہنا. اور خوشی آپ کو پتہ ہے کہ جب دل کے سکون میں اگر ہے تو دل کا سکون تو اللہ نے اپنی یاد میں رکھ دیا ہے. تو کیوں نہ اسی کی طرف واپس جایا جائے. یہ جو ٹینشنیں، یہ جو زندگی، یہ جو ہسل بسل، یہ جو ماحول ہے، میس، یہ کبھی بھی خوش نہیں رہنے دے گا. ہیپینس جو ہے وہ ایک اسٹیٹ آف مائنڈ ہے کہ اب آپ کا مائنڈ خوش ہے، اب آپ خوش ہیں، تو بس اب آپ اس کو جو ہے وہ زندگی کو بیلنس میں لے کر چلنا شروع کر دیں کہ ہاں، اب جو بھی ہے میرے پاس بالکل ٹھیک ہے، چلیں اب ٹھیک ہے، بس اب کہیں رک جائیں، کہیں رک جائیں. تو یہ ہے خوشی. اچھا، کسی کو کسی کی برائی کر کے خوشی ملتی ہے، منافقت کر کے خوشی ملتی ہے. یہ بھی خوشی کے کچھ طریقہ کار ہیں لوگوں کے. کسی کو نیچا دکھا کے خوشی ملتی ہے. انر پیس ان کا یہ ہے، کسی کی انسلٹ کر کے، کسی کی بےزتی کر کے، کسی کے دو لوگوں کے درمیان لڑائی کروا کے ان کو خوشی ملتی ہے. تو یہ بھی لوگوں کے خوشی کے لیول ہیں. تو اس پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اس کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی سد باب کرنا پڑے گا. اپنے رویے کو اچھے سے اچھا رکھنے کی کوشش کریں. یہ بھی آپ کے لیے خوشی کا باعث بنے گا. دیکھیں، جب آپ کے ارد گرد خوشیاں، اخلاق، محبت، یہ ساری چیزیں، رشتہ داریاں اور بہت سارا ایک ایسا محبت کا ہجوم ہوگا تو وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت آپ کے پاس گھر، گاڑی، بینک بیلنس اور بہت ساری ایسی نان لیونگ تھنگس جمع ہو جائیں. ہارورڈ یونیورسٹی میں کچھ پروفیسرز نے مل کر ایک ریسرچ کی جس کا ٹاپک تھا کہ خوش رہنا کتنا ضروری ہے اور یہ خوشی کیسے خاندان میں آتی ہے. تو انہوں نے پراپر جنریشن ٹو جنریشن یہ چیزیں جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کی، جس میں انہوں نے دیکھا کہ 2 گروپس بنائے انہوں نے، اور ایک گروپ کو انہوں نے دنیا کی ہر چیز دے دی، اور ایک گروپ انہوں نے دیکھا کہ شہر کے چند لوگ تھے جو غریب لوگ تھے،
اور کافی عرصے کے بعد انہوں نے کچھ سالوں کے بعد جب ان کی جنریشن 2 جنریشن آفٹر آنا شروع ہو گئی تو انہوں نے اس ریسرچ کو کئی اور پروفیسرز کے حوالے کیا اور یہ ریسرچ چلتی رہی. بڑے مختلف لوگ، بڑے مختلف سوالات، بڑے مختلف انٹرویوز اور ٹیسٹ ان لوگوں کے ساتھ ساتھ لیے جاتے رہے. اس میں 724 لوگ شامل تھے. اس میں سے کچھ لوگ پھر مر گئے، پھر آج اس میں سے کچھ لوگ 90 سال کے بھی ہیں، اور وہ ساتھ ساتھ ان لوگوں کو انٹرویو لیتے رہے، ٹیسٹ کرتے رہے، تجزیہ کرتے رہے کہ ہاں ان کی زندگی میں ہم نے بہت زیادہ خوشحالی بانٹ دی اور کسی کی زندگی میں بہت زیادہ پاورٹی رکھ دی، غریب رہ گئے لوگ، تو کیا نقصان ہوا اور کیا فائدہ ہوا. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ پتہ چلا کہ جو لوگ غریب تھے وہ کم از کم قریب تھے، وہ کم از کم رشتوں میں پکے تھے، وہ کم از کم اکٹھے رہنا جانتے تھے، اچھا بولنا جانتے تھے، تھوڑا سا ٹینشن کم ہی لیتے تھے. کیوں؟ اور وہ جو لوگ امیر تھے وہ اور زیادہ امیر عمارت کی تلاش میں بہت زیادہ بے چینی کی طرف گئے ہوئے تھے، اور آخر کار ان کی ساری خوشیاں جو ہیں وہ ہر بندہ ان کا تو بلکہ گھر کے جو پارٹ آف دا سسٹم تھا وہ اس طرح کا بن گیا تھا کہ ان کے بچے الگ سوچتے تھے، والدین الگ سوچتے تھے، ہر ایک پرسنل انڈیویجول جو تھا وہ الگ الگ سوچ رہا تھا اور پیسے کے پیچھے بھاگ رہا تھا. اور جو غریب تھے وہ کم از کم سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے تھے اور اپنی کسی نہ کسی سیٹنگ کو حل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور تھوڑے میں رہنا سیکھ گئے تھے کہ تھوڑے میں کیسے خوش رہتے ہیں. حالانکہ ان کے پاس نہ گاڑی تھی، نہ پیسے تھے، چیزیں بہت زیادہ قلت میں تھیں، لیکن پھر بھی اس ریسرچ نے ثابت کیا کہ سب کچھ گاڑی، پیسہ اور گھر نہیں ہے. ہمارا انر پیس، ہماری ہیپینس آف آر مائنڈ جو ریڈنگ بکس میں ہے، جو ٹریولنگ میں ہے، جو تھوڑا سا فیشن کر لینے میں ہے، جو ایک کپ چائے میں ہے، جو ایک دوست کے ساتھ بیٹھ کے اچھی باتیں کر لینے میں ہے، میاں بیوی کے تعلق میں ہے، ماں باپ کے تعلق میں ہے، بہن بھائیوں کے تعلق میں ہے، آپ کا اپنے گھر سے تھوڑا سا باہر نکل کے گھوم پھر آنے کے تعلق میں ہے. یہ تمام چیزیں بھی خوشی کا باعث ہیں. اور ہاں، سچ میں اللہ کی یاد اور یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی آپ کے لیے خوشی کا باعث ہیں. جس ڈگر پر آج کل انسان چل پڑے ہیں وہ خوشی کا باعث نہیں ہے. وہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کو صرف ریسٹ لیس کر دیتی ہیں، تھکا دیتی ہیں بہت زیادہ. آپ زندگی سے، دنیا سے، چیزوں سے تھک جاتے ہیں، چیزوں کے پیچھے اتنا شدید بھاگنا شروع کر دیتے ہیں کہ جب وہ ملتی ہیں تو ان کا مزہ ہی ختم ہو چکا ہوتا ہے، تب تک آپ کسی بیماری کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں. تو اپنی صحت کا خیال رکھیں، خوشیوں کا خیال رکھیں، رشتوں کا خیال رکھیں. ہر رشتے کی اپنی ایک سیما ہے، اپنی ایک لمٹ ہے، اپنے اصول و ضوابط ہیں، رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، اور وہ آپ قائم رکھیں تاکہ آپ کے رشتے کی محبت قائم رہے. اور اپنے آپ کو، زندگی کو اذیت سے نکال دیں، تھوڑے میں خوش رہنا سیکھیں. وہ تھوڑا وہ نہیں ہے جو آپ کا نصیب ہے، وہ تھوڑا وہ ہے جو ابھی موجود ہے، لمحہ موجود ہے، اور وہ انشاءاللہ بدل جائے گا. اور جب وہ بدل جائے گا تو آپ بہت زیادہ خوشی میں آ جائیں گے. تو آپ کو سمجھنا چاہیے ان چیزوں کو. اور خوشی کبھی بھی سامنے والا آپ کو نہیں دے سکتا. آپ خود اپنی زندگی میں خوش ہیں تو ہی وہ آپ کی خوشی ہے. ایک چھوٹی سی بات اور کہوں گی یہاں کہ آپ ایک کپ چائے لے کر ایک ونڈو میں بیٹھے ہوئے ہیں اور باہر بارش ہو رہی ہے، اور آپ تسلسل سے اللہ کو بھی یاد کر رہے ہیں اور شکرانے بھی ادا کر رہے ہیں، اور اس کی خوبصورت نعمت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ہاں، ہاؤ بلیسڈ آئی ایم، اور اس ٹوڈے پریزنٹ کے لمحے میں جی رہے ہیں، تو کتنا ہی اچھا ہے. اور اگر آپ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، یا کچھ ایسی بالکنی ہوتی، کچھ اتنے پودے ہوتے، کچھ اتنی باہر گاڑیاں ہوتی، کوئی ایک میرا لان ہوتا، کچھ یوں ہوتا، کچھ یوں ہوتا. یہ جو کاش کی زندگی ہے نا، یہ آپ کو خوش نہیں رہنے دے گی. اپنی زندگی میں سے کاش کو نکال دیں، جو ہے اس کو انجوائے کریں، خوش رہیں. اکثر لوگ گاڑیوں میں بیٹھے لڑ رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ سائیکل پہ آپ کے ساتھ سے گزرتے ہیں اور وہ آپس میں دونوں بے تحاشا ہنس رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ بے تکی باتوں پر فائٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ انہی چھوٹی چھوٹی باتوں کو سارٹ آؤٹ کر کے کہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، اور سکون کی نیند سو رہے ہوتے ہیں. آج ہی اپنے آپ کو مطمئن کر لیں، اور ان تمام چیزوں کے پیچھے بھاگنے سے بہتر ہے کہ اپنی ساری خوشیوں کو خود ہی سارٹ آؤٹ کر لیں، اور ہر چیز کی اہمیت کو سمجھیں. ہر چیز آپ کو خوشحالی کی طرف لے جائے گی. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ زندگی ختم ہو جانی ہے، یہی کچھ سال ہیں جو آپ نے گزارنے ہیں، تو اس کو لمحہ موجود کو اچھے سے اچھا گزار کے اور کمفرٹیبل ہونے کی کوشش کریں. جو باقی چیزیں ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گی، اور اگر نہیں ملیں گی تو اللہ کا وعدہ ہے کہ قیامت والے دن ساری پوری کر دوں گا. بہت ساری ایسی دعائیں ہیں جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے کہ جب تم آؤ گے قیامت والے دن میرے پاس اور دیکھو گے کہ تمہاری کوئی بھی بات پوری نہیں ہوئی تھی اور اس کا تمہیں کیا اجر ملا، تو تم کہو گے اللہ پاک یہ تو اچھا ہو گیا، بلکہ کچھ اگر تم نے پوری کی تھی وہ بھی نہ کرتا، ان کا اتنا اچھا اجر ملنا تھا ہمیں. میرے چینل کو ضرور ایک بار وزٹ کریں اور کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں.